مہمانان گرامی، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آپ سب لوگوں کا اس تقریب میں آمد کے لیے تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں۔ اس کاوش کا مقصد کینسر جیسے موذی مرض سے لڑنے والے اور صحت یاب ہونے والے مریضوں سے ملاقات، فرینڈز آف دینار کے نام سے ایک گروپ کا قیام، جس کے ذریعے سے آپ جیسے مخلص ساتھی صحت کا پیغام عوام الناس میں پہنچانے میں ہمارے لیے سفیر کا کردار ادا کریں، اور اکتوبر کے عالمی سطح پر بریسٹ کینسر کی آگاہی کے مہینے کے طور پر منائے جانے کے مناسبت سے واک میں شرکت شامل ہے۔ میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ I am very thankful to my patients. اس تقریب میں ہم نے ان مریضوں کو بھی بلایا ہے جو کینسر کے خلاف جہاد کر کے اس کو کامیاب بنا چکے ہیں، اپنی ہمت سے، اپنی طاقت سے، اپنوں کی ہمدردی سے، اپنوں کا ساتھ دینے سے انہوں نے کینسر کو شکست دی۔ انہوں نے اپنی زندگی موت کے منہ سے چھینی ہے۔ Hats off to all these survivors. اس کے علاوہ اس تقریب میں وہ پیشنٹ بھی شامل ہیں جن کا ایکٹیو ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ابھی چل رہا ہے۔ ان کو یہاں پر بلانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ان کو یہ بتائیں کہ دیکھیے، آپ ہی کے بہن بھائی جنہوں نے کینسر کا علاج بڑی حوصلہ مندی سے برداشت کیا اور کیا، وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، تو آپ بھی انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائیں گے۔ بیسک جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے کینسر سروائیورز جو ہیں ان کو یہ بتائیں کہ وہ فردر آگے جا کے ان لوگوں کو بتائیں جو کہ کینسر کی جنگ ابھی تک لڑ رہے ہیں۔ ہال میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کو آئی تھنک دینار کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہوگا کہ اس کی ہسٹری کیا ہے۔ آئی ووڈ لائک ٹو ڈسکرائب دا ہسٹری آف دینار ویری بریفلی۔ بیسکلی دینار کینسر ہاسپٹل جو ہے وہ اٹامک انرجی کمیشن کا ایک ادارہ ہے۔ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے اس وقت 19 میڈیکل سینٹرز جو ہیں وہ پوری ملک میں کام کر رہے ہیں، جہاں نہ صرف کینسر کی تشخیص کی جاتی ہے بلکہ ان کا علاج معالجہ بھی کیا جاتا ہے۔ دینار جو ہے اٹ از ون آف دا پاکستان اٹامک انرجی کمیشن ہاسپٹل دیٹ از ورکنگ in Dera Ismail Khan. The basic concept of Dinar, it was conceived in 2005 to provide, to control, to prevent and to treat cancer patients of this region. So for this, KP government allotted 25 canal of land just adjacent to Mufti Mahmood Hospital. The project of Dinar completed in 2012 and it started its function in 2012. Dinar has 7 departments, but few departments they are very important. One is the oncology department, where all the cancer patients they are staged and they are treated with the help of chemotherapy, radiation therapy, ہارمونل تھراپی اینڈ ٹارگیٹڈ تھراپیز۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس میڈیکل فزکس کا ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ ان تمام چیزوں کو، جن پیشنٹس کو ریڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو وہ انشور کرتے ہیں، فرام پلاننگ ٹو دی ایگزیکیوشن آف ٹریٹمنٹ۔ جو میڈیکل فزکس کے ڈپارٹمنٹ کے سائنٹسٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیوکلیئر میڈیسن از ویری امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ آف دینار۔ شاید آپ لوگوں نے سنا ہو بون سکین کے بارے میں، تھائرائڈ سکینس کے بارے میں، رینل سکینس کے بارے میں۔ یہ تمام سکینس جو ہیں وہ ہمارے نیوکلیئر میڈیسن ڈپارٹمنٹ میں کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تھائرائڈ کینسر جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ ریڈیو ایکٹیو آیوڈین کے تھرو بھی اسی ڈپارٹمنٹ میں کیا جاتا ہے۔
We have well-equipped laboratory. Besides all the basic investigations, we are also doing the tumor markers, which are very necessary to treat, to diagnose, and to assess the response of the treatment. They are present in the NARS lab at a very subsidized rate. Radiology, IT department, and GSD, they are all supportive departments. इन आवर ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोगों को शुआएं, रेडिएशन, लोगों ने अपने हिसाब से इनके नाम रखे हुए हैं, कुछ कहते हैं शुआएं, कुछ कहते हैं रेडिएशन, और कुछ बेचारे कहते हैं करंट. ये कॉन्सेप्ट भी दूर करने की ज़रूरत है कि कुछ मरीज़ होते हैं जो ये कहते हैं कि जी हम शुआएं जो आपकी मशीन के ऊपर रेडिएशन दी जाती है वो हम नहीं करवाएंगे चूँकि ये करंट है. तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों की मिसकंसेप्शन है, और हम आहिस्ता आहिस्ता इसको दूर करने की कोशिश भी कर रहे हैं. ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जो हमारा है उसके अंदर डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं. जिस तरह एक कैंसर का पेशेंट है जिसको हमने रेडिएशन के ज़रिए ट्रीट करना है, तो ट्यूमर की लोकलाइजेशन से लेके एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रीटमेंट तक ये सारा काम जो है वो इस ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में होता है. Nuclear medicine department में we have state of the art cameras where all necessary scans they are being done. We also have X-ray units. We also have mammography units. We also have color Doppler ultrasound and ETT machine to do the nuclear cardiology. We have well-equipped laboratory where besides all the routine tests, we are also doing the tumor marker, not only to diagnose, but also to assess the treatment response of the cancer. This is a very interesting slide you can see here. 2012. In November 2012, the NARS started its function. And now you can see the graph, the number of patients, they are being increased day by day because the people, they are gaining confidence in the services of the NAR. We also have research and academic activities. We also have awareness program regarding not only the breast but also all sorts of cancer. We arrange seminars and we distribute brochures, different meetings, different seminars, so that we can convey the message to the audience. जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट जो है वो बहुत महंगा है. कुछ लोग सिर्फ इस वजह से हॉस्पिटल में नहीं आते कि वो ये समझते हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट जो है वो बहुत महंगा है और हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते. इन सारी चीज़ों को महसूस करते हुए 2016 में पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी का क़याम अमल में लाया गया. इस सोसाइटी की मदद से तमाम वो मरीज़ जो कि कीमोथेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटेट किया गया. इसके अलावा जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट जो है वो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट है. दरमियान में बहुत सारे टेस्टों की ज़रूरत पड़ती है जिसके अंदर CT स्कैन है, MRI है, PET स्कैन्स हैं, और आप सब ये भी जानते हैं कि ये स्कैन्स कितने महंगे हैं. लेकिन दीनार पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी के थ्रू हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं. हमने डेरा इस्माइल खान के अंदर कुछ सेंटर्स को लोकेट कर लिया है जो कि अच्छा CT स्कैन और उनकी रिपोर्टिंग करते हैं. उनके साथ हमने एक MOU साइन कर लिया है कि वो हमारे जितने भी पेशेंट हैं, दिन में अगर 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, नो मैटर, वो उनका स्कैन करेंगे और एट द एंड ऑफ द मंथ हम उसको पे करेंगे. तो पेशेंट के ऊपर से एक बहुत बड़ा जो बोझ है वो भी हमने इस तरीके से हटा दिया. इसके अलावा जैसे कि आप सबको मालूम है कि सेहत इंसाफ कार्ड जो है वो हर हॉस्पिटल के अंदर फंक्शनल है, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका जो सेहत इंसाफ कार्ड है वो किसी वजह से ब्लॉक हो, तो ऐसे लोगों को हम पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए फ्री ऑफ कॉस्ट कीमोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं. सेहत सहूलत कार्ड जो है लास्ट ईयर हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था, और अब तक more than 4,000 visits of the patients they are being facilitated with सेहत कार्ड.
our future plans, جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے میں، کوئی بھی انسٹیٹیوشن اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس ہائیلی کوالیفائڈ لوگ نہ ہوں. ڈاکٹروں کے لیے اور ہمارے ملک میں جو ہائیسٹ میڈیکل کی ڈگری ہے دیٹ از فیلوشپ ہے، جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں ہوتی ہے. آئی ہیو گاٹ مائی فیلوشپ ان آنکالوجی ڈپارٹمنٹ، اور وہ ادارہ جو ہمیں یہ ڈگری ایوارڈ کرتا ہے وہ ہے کالج آف فزیشین اینڈ سرجنس پاکستان. چونکہ دینار جو ہے وہ ریکگنائز نہیں ہے تو اس کے لیے ہم نے کیس جو ہے وہ CPSP اتھارٹیز کو بھیجا ہوا ہے تاکہ وہ دینار کینسر ہاسپٹل کو فیلوشپ کے لیے پارٹ 2 ٹریننگ کے لیے اس کو منظور کر لیں، تاکہ ہم مزید لوگوں کو ٹریننگ دے کے اس سوسائٹی کے لیے تیار کریں. بیکاز آنکالوجسٹ جو ہیں پورے پاکستان کے اندر بہت کم ہیں، اور لیڈی آنکالوجسٹ تو بس 8-10 ہیں جو گنی چنی ہیں، ان کی بھی ہمیں ضرورت ہے. تو اس سینیریو کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں کہ ہمارا سینٹر جو ہے کالج آف فزیشین اینڈ سرجن سے ریکگنائز ہو جائے. بیکاز میں سپروائزر بھی ہوں کالج کی اور میں ایگزامینر بھی ہوں، تو آئی تھنک وی ول بی ایبل ٹو گیٹ تھرو دس پرابلم. اس کے علاوہ ٹو ایکوائر لینڈ فرام KP گورنمنٹ، دینار جو ہے وہ دی خان میں اس جگہ پہ واقع ہے جہاں پر لوگ جب یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے دینار جانا ہے تو وہ شاید ٹھنڈی سانس بھر کے ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں. روڈز کی حالت اتنی خراب ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جتنے ڈاکٹر اپوائنٹ کیے جاتے ہیں دینار کینسر ہاسپٹل کے اندر وہ بس تھوڑے ٹائم کے لیے ہی آتے ہیں، اس لیے کہ یہاں جہاں آپ کو پینے کا صاف پانی نہ ملے وہاں آپ سوچیں کہ کوئی ڈاکٹر کیسے سروائیو کرے گا. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے واپس ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگوں کی پلی یہ ہوتی ہے کہ جی فیملیز کے ساتھ ہوتے ہیں، فیملی اکوموڈیشن نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں KP گورنمنٹ سے کہ وہ ہمیں رہائشی کالونی کے لیے ایک مناسب سی جگہ دے دیں. کمشنر صاحب سے ہم ڈیفینیٹلی گائیڈنس لیں گے کہ ہم اس کیس کو کیسے پروسیڈ کریں. دیکھیں جیسے جیسے دنیا بدل رہی ہے ویسے ویسے ٹیکنالوجی جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو رہی ہے. اس کی مثال میں آپ کو دوں موبائل. ہر مہینے موبائل کا ایک نیا ورژن آ جاتا ہے جس ڈفرینٹ اسپیکس کے ساتھ، ڈفرینٹ ریفائنمنٹ کے ساتھ. بالکل اسی طرح جتنی بھی ریڈیو تھراپی کی مشینز ہیں ڈے بائی ڈے دے آر بینگ، مجھے یہ کہنا چاہیے کہ اس کے اندر جو سوفسٹیکیشن ہے یا اس کے اسپیکس ہیں وہ بدلتے جا رہے ہیں. جب دینار نے فنکشن شروع کیا تھا تو اس وقت کوبال 60 جو کہ ریڈیشن تھراپی کی مشین ہے وہ اسٹینڈرڈ آف کیئر ہوا کرتی تھی. لیکن اب ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے بہت سارے ایکوپمنٹس جو ہیں وہ آ چکے ہیں جس میں ہم ٹیومر کو بہت ہی پریسائز طریقے سے ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو وی آر اسٹرگلنگ ہارڈ ٹو گیٹ دس ریڈیو تھراپی مشین وچ از کالڈ لائنیک. اور پروونشل گورنمنٹ سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ضرور یہ ریکویسٹ کریں گے. چونکہ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ہم پروونشل گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ تو ہے لیکن ہم مریض کس کے ٹریٹ کر رہے ہیں؟ فیڈرل گورنمنٹ یا اسلام آباد سے تو لوگ نہیں آتے. یہاں پر تو لوگ آتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے، یہاں لوگ آتے ہیں بھکر سے، میاں والی سے، DG خان سے، اور ایون یوروپ سے بھی مریض آتے ہیں. تو میری تو ریکویسٹ یہی ہوگی اور ہم ریکویسٹ کرتے رہیں گے اور ہم کمشنر صاحب سے اس کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ گائیڈنس لیں گے. ہاؤ کین وی گیٹ دس اسٹیٹ آف دا آرٹ ریڈیو تھراپی مشین. بجلی بہت مہنگی ہے. ہمارے ہاسپٹل کا جو ایوریج بجلی کا بل آتا ہے وہ 12 سے 13 لاکھ روپے آتا ہے، اس لیے کہ ڈی خان کے اندر بجلی کا پرابلم بہت زیادہ ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہاسپٹل کو سولر پینل یا سولر سورس آف انرجی پر شفٹ کریں، اور اس کے لیے بھی میں چاہوں گی مخیر حضرات جو ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں. تھینک یو ویری مچ. جوائن ہینڈس. میں آپ سب لوگوں سے کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ آپ کا شہر ہے، یہ میرا شہر نہیں ہے، لیکن میں آئی ہوں بائی ول. میں اپنی مرضی سے یہاں پر آئی ہوں اور میں اس علاقے کو اون کرتی ہوں، اور یہ میرا ویژن بھی ہے کہ میں نے اس سینٹر کو اسٹیٹ آف دا آرٹ سینٹر بنانا ہے.
لیکن اس کے لیے مجھے آپ سب کی تعاون کی ضرورت ہوگی اور انشاءاللہ آئی ول گیٹ اٹ. تھینک یو ویری مچ. آج ہمارے ساتھ کچھ ایسے سروائیور موجود ہیں جو دینار کینسر ہاسپٹل میں کینسر کے ساتھ آئے. انہوں نے اس بیماری کا مقابلہ کیا. ہم نے اس بیماری سے لڑنے میں ان کو مدد فراہم کی اور آج الحمدللہ وہ صحت یاب ہیں. میں ایسے کچھ مریضوں کو آپ سے متعارف کراؤں گا. میں ان کو اسٹیج پہ بلاؤں گا. وہ اپنا جو سفر ہے وہ آپ کے ساتھ بیان کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیسے وہ اس مرض سے لڑے اور کیسے وہ اب زندگی گزار رہے ہیں. میرے پاس اس لسٹ میں پہلا نام مسز فرزانہ بیگم کا ہے. آپ کی عمر 38 سال ہے اور CA بریسٹ کی آپ پیشنٹ تھیں. مسز فرزانہ بیگم. السلام علیکم آل ڈاکٹر صاحبان اور بردرز اینڈ سسٹر. بریسٹ کینسر کا بھی علاج ہے. اگر اس کو صحیح معنوں میں علاج کیا جائے اور وقت پر علاج کیا جائے تو دل کا بیر قبول ہے. سب سے پہلے میں یہاں دینار اسپتال کے ڈاکٹر صاحبان اور اس کے تمام سٹاف کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس مشکل وقت میں اس نے میرا ساتھ دیا. جب باقاعدگی سے میرا علاج کروایا ہے. ایک دن آگے پیچھے میرا علاج نہیں ہوا. ٹائم پہ شعائیں مجھے ملی ہے, ٹائم پہ کیمو مجھے ملی ہے. باقاعدگی سے علاج کرنے سے میں اس طرح فیل کرتی ہوں جس طرح ایک صحت مند انسان فیل کرتا ہے. اس طرح اب میرا تقریباً 4 سال ہے. کبھی بھی مجھے اس اسپتال سے شکایت کا موقع نہیں ملا. جو نیکسٹ تاریخ مجھے اس نے بتایا جب بھی میں آئی ہوں اسی نیکسٹ تاریخ پہ مقررہ تاریخ پر میرا علاج ہوا ہے. اب میرا نولیڈیکس ٹیبلٹ کا علاج شروع ہے. تقریباً 3 سال ہوئے ہیں. کبھی بھی میں ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اس کو بھول کر نہیں کھائی. اسی دینار اسپتال سے مجھے فری میں نولیڈیکس کی ٹیبلٹ ملتی ہے اور میں استعمال کرتی ہوں گھر پر علاج. آخر میں اپنی بہنوں سے التجا کرتی ہوں کہ جس کا بھی بریسٹ کینسر ہے اس کو چھپانا نہیں, اس کو شرمانا نہیں, اس کو نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کیونکہ بر وقت ٹائم پہ معائنہ کرنے سے اور اس کا صحیح ٹائم پر علاج کرنے سے آپ کینسر جیسی موضوع بیماری سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. شکریہ. آج کے ہمارے ان خصوصی مہمانوں میں دوسرا نام ہے مسز جمیلہ بی بی. آپ کی عمر 44 سال ہے اور بریسٹ کینسر کی پیشنٹ تھیں آپ. مسز جمیلہ بی بی. میرا تعلق ضلع بھکر سے ہے. مجھے اس بیماری کا تقریباً 2018 میں پتہ چلا تھا. اس وقت سے میں نے ادھر علاج کروایا. میرا بر وقت علاج ہوا. 8 ماہ کے علاج سے ماشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں. میں نے ہمت نہیں ہاری اور نہ ہی میں گھبرائی. اتنی غربت کے باوجود میں نے اپنا علاج مکمل کروایا اور آج میں ڈاکٹر صاحبان اور تمام عملے کی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا اور میرا حوصلہ بڑھایا. آج میں بہت آپ سب کی شکر گزار ہوں. آج آپ نے مجھے یہاں بلایا اور میں آپ سب کو بتا سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بالکل ٹھیک ہوں اور آپ نے بھی ہمت نہیں ہارنی. جتنے بھی مریض ہیں نا تو انشاءاللہ یہ ڈاکٹر صاحبہ بہت ہمت بتاتے ہیں اور آرام سے علاج کرتے ہیں. کوئی بھی پریشانی والی بات نہیں ہوتی. آپ نے ٹینشن نہیں لینی اور علاج کروانا ہے. اس مرض کو نظر انداز نہ کریں. مطلب یہ اتنی زیادہ تکلیف دہ مرض ہے لیکن ہمت سے سب چیز ختم ہو جاتی ہے انشاءاللہ. شکریہ. آپ کی ہمت کا, آپ کے حوصلے کا شکریہ. آپ اس بیماری کا آپ نے مقابلہ کیا. ہماری جو اگلی سروائیور ہیں ان کا نام ہے منیبہ جن کی عمر 13 سال ہے. میں منیبہ سے درخواست کروں گا بیٹا آپ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. یہ آج کی تقریب کی ہماری ینگسٹ سروائیور ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام منیبہ بی بی ہے. میں شاسن خیل ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کی رہائشی ہوں. مجھے جون 2021 میں پیٹ میں درد ہوا تھا. جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی الٹراساؤنڈ ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے پیٹ کے اندر رسولی ہے. پھر ڈاکٹر نے فوراً میرا آپریشن کیا. جب بایوپسی کی رپورٹ آئی تو معلوم ہوا کہ مجھے کینسر جیسی موذی بیماری ہے. پھر میں ڈری نہیں اور میں نے فوراً دینار اسپتال کا رخ کیا. یہاں مجھے بہت اچھا سٹاف ملا اور شکر الحمدللہ کہ میرا سارا علاج صحت سہولیت کارڈ پر ہوا. میں اسپتال کی پوری عملے سے خوش ہوں اور اسٹاف کا بہت اچھا برتاؤ رہا اور شکر الحمدللہ کہ میں آج اللہ کے فضل و کرم سے
میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. میں آپ لوگوں کی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ کینسر سے ڈرنا نہیں, اس کا علاج ممکن ہے. شکریہ. ہمارے اگلے جو ہیرو ہیں ان کا نام ہے اسرار خان. ان کی عمر بھی 13 سال ہے. اسرار خان آئیں بیٹا. اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. زه دغه هسپتال ته راغلی یم. دغه هسپتال کې مې علاج وشو. 14 کالونو راواخلم. اوس علاج مې وشله. اوس روغ رمټ کرنټان یې راکړه. هغه دغه سره ښه شو. هغه کانسر بیماري نه ډارېږم. ما انشاءالله ټیک ټاک شو. دا هسپتال ډېر صحیح. بہت شکریہ. ہماری اگلی جو ہمارے ساتھ پیشنٹ ہیں یہ سروائیور ہیں اور یہ بڑی ہمت سے اس بیماری کے ساتھ لڑ رہی ہیں. آپ کا نام مسز وسیمہ یاسمین ہے اور آپ علم کے شعبے سے منسلک ہیں, تعلیم کے شعبے کے ساتھ منسلک ہیں. میں درخواست کروں گا مسز وسیمہ یاسمین سے. میرا نام وسیمہ یاسمین ہے. پچھلے سال انہی دنوں میں میری طبیعت خراب ہوئی تھی, تو یہاں پہ ڈاکٹرز وغیرہ کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اسٹمک کی تکلیف ہے, لیکن پھر بھی میرے ریبز میں پین سٹارٹ ہو گیا تھا. پھر جیسے جیسے سردی بڑھتی گئی تو زیادہ پین ہوا. پھر میں پشاور گئی, وہاں پہ سی ٹی اسکین ہوا تو وہاں پہ جنوری میں میرا یہ ڈائگنوز ہوا. بہت شاکنگ نیوز تھی. سارے گھر والے فیملی ساری پریشان تھی, سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں. تو کچھ دوست وغیرہ تھے جنہوں نے مشورہ دیا کہ دینار کا ایک دفعہ وزٹ کر لیں. تو میرے بغیر میرے ہسبینڈ نے اور بھائی نے وزٹ کیا تو الحمدللہ بہت ان کو بھی تسلی ہوئی. پھر جب میں خود آئی تو یہ تو دیرہ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک ہی اپنے شہر میں رہتے ہوئے اتنی بڑی سہولت, اتنا اچھا ہاسپیٹل, اتنا اچھا سٹاف. اور جب میں ڈاکٹر صاحب سے ملی, میرا علاج تو ڈاکٹر راویل سے تھا, لیکن ڈاکٹر نبیلہ صاحبہ سے بھی جب بھی ٹائم لیا انہوں نے بھی مجھے بہت حوصلہ دیا. بہت اچھی ٹریٹمنٹ ہوئی. اور ڈائگنوز میرا کیا ہوا تھا, ملٹی میلوما, یہ ہڈیوں کا کینسر. تو پہلے جب میں آئی تو یہاں پہ سٹک سے چل کے آتی تھی, بہت مایوس سی تھی, لیکن رب پہ توکل کیا اور ہر وقت کلام بھی پڑھتی تھی کہ رب مجھے شفا دے, میں وہاں جاؤں جہاں میرے لیے شفا لکھی ہو. تو الحمدللہ آج آپ کے سامنے ہوں کہ بغیر سٹک کے اور بہت ہی اچھے طریقے سے میرا علاج ہوا. ڈاکٹر کا تو ایک لفظ بھی اچھا سا وہ بول لیں تو مریض کی آدھی تکلیف ختم ہو جاتی ہے. اور یہاں تو ایک ایک بندہ, ایک سٹاف, چاہے وہ فارمیسی کا سٹاف ہے, چاہے وہ وارڈ میں جب ہم جائیں زیادہ ٹائم تو وہی ڈرپس پہ ہی لگتا ہے, تو ایک نرس ایک پیشنٹ سے الگ الگ پوچھتی ہیں آپ اچھا فیل کر رہے ہیں. ادھر سے وہ ڈرپ لگا رہی ہوتی ہیں, ادھر سے کسی کی ڈرپ ختم ہو جاتی ہے. بہت ہی میں تو یہاں آ کے امپریس ہوئی. پہلے جب میڈیسن لے کے آتے تھے مجھے ایسے وہم سا ہوتا تھا, پتہ نہیں اتنے زیادہ پیشنٹ ہیں کسی اور کے اسٹیچر پہ نہ رکھ دیا ہو انہوں نے, میری میڈیسن کسی اور کے پاس نہ گئی. لیکن وہ سب اتنا سسٹمیٹک ہے, اتنا سب کچھ اوپر لکھا ہوا کہ پیشنٹ کو تسلی ہو جاتی ہے. تو میں اس میں بس یہی ہے کہ ہمت نہیں ہارنی. میں نے تو الحمدللہ پہلا ایمان ہی یہی ہے کہ رب پہ توکل, اس کے بعد اپنی ہمت ہے. اور الحمدللہ میں جاب بھی کرتی ہوں. اب 10 ماہ ہو گئے میری ٹریٹمنٹ کو, قرطبہ میں جاب بھی کر رہی ہوں, گھر کو بھی سنبھال رہی ہوں. یہ رب کا کرم ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو مکمل صحت یاب کرے اور ہم اپنی پوری کوشش جاری رکھیں گے. ہمارے پاس اگلے جو سروائیور ہیں, آپ کا نام محمد عرفان رضا ہے. آپ کی عمر 37 سال ہے. سر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں عرفان رضا بکھر سے بلانگ کرتا ہوں اور پنجاب پولیس بکھر میں بطور ہیڈ کانسٹیبل اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. ستمبر 2013 میں مجھے یہ مرض ڈائگنوز ہوا اور ہمارے DHQ بکھر کے سرجن سید صفدر حسین بخاری صاحب انہوں نے مجھے یہاں ریفر کیا اور دینار سٹاف نے خوش اخلاقی کے ساتھ میری
ट्रीटमेंट की और हिम्मत बनाई, मुझे हौसला दिया और 6 साइकिल जो हुए मेरे कीमोथेरेपी के, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मैं दिनार स्टाफ का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इरफान रज़ा साहब। हमारी अगली जो सर्वाइवर हैं मिसेस शबनम नाहिद, आपका ताल्लुक भी बखर से है। मैं सी ब्रेस्ट कैंसर की मरीज़ हूँ और 2 साल पहले मैं यहाँ पे आई थी। तो जो प्रोसेस होते हैं वो मैं सारे हॉस्पिटल से करवा के फिर यहाँ पे मुझे अपनी कज़न ने भी बताया था कि आप दिनार हॉस्पिटल चले जाएँ, वहाँ पे आपका कैंसर का जो है ट्रीटमेंट होगा। यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर समी ने मेरा ट्रीटमेंट किया था, लेकिन अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर हूँ, ठीक हूँ। तो डॉक्टर नबीला मेरा ट्रीटमेंट कर रही हैं। यहाँ पे स्टाफ भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं और हेल्थ कार्ड पे मेरा जो है ट्रीटमेंट अब हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से ठीक हूँ, बेहतर हूँ आप लोगों के सामने। अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी है इस बीमारी से लड़ने की। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग जो है हॉस्पिटल में जितने भी आपके यहाँ पे पेशेंट आते हैं उनको हौसला दें, उनको हिम्मत दें इस बीमारी से लड़ने की। और अल्लाह पाक जो है इंसान को हिम्मत देते हैं आगे बढ़ने की। आप भी अपना जो है अपने पेशेंट के साथ साथ दें। बहुत शुक्रिया। हमारी अगली सर्वाइवर हैं मिसेस शाहिदा परवीन। आपका ताल्लुक हेल्थ से है, आपकी उम्र 40 साल है और आप सी ब्रेस्ट की पेशेंट। अस्सलाम वालेकुम। फैकल्टी कॉलेज ऑफ नर्सिंग। अस्सलाम वालेकुम मैम, कमिश्नर साहब आप भी। फैकल्टी कॉलेज ऑफ नर्सिंग हूँ। पहले एक दफ़ा पहले डायग्नोज हो चुकी थी और तब दिनार नहीं बना था, लेकिन इस दफ़ा जब डॉक्टर साहबा के साथ हमारा इतना अच्छा इंटरेक्शन था, डायरेक्टर साहबा के साथ, इनके वॉक्स चलते हैं हमारे स्टूडेंट के साथ और अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलते हैं, तो उसमें मैंने अपने आप को स्पेशली यहाँ इन्हें मैंने रेफ़र करवाया। मैंने यहाँ का सिस्टम देखा, स्टाफ का बिहेवियर, रवैया, अपने स्टूडेंट के साथ जो इश्यूज़ होते थे वो मैं इनके पास लेकर आई। तो मैं देखें बीमारी के साथ तो इंसान का अल्लाह ताला के साथ जो भी बीमारी जो भी हो, राब्ते मजबूत हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सबका रवैया, ये लोग सिस्टमेटिकली बहुत ज़्यादा इन्होंने जो फ्लड में क्राइसिस गुजारा है, कीमोथेरेपी को कैसे इन्होंने प्लान किया है वो मैंने देखा है। मैं खुद थी, सबसे पहले मेरी बारी थी, और जैसे आप लोगों ने 20 पेशेंट्स को किस तरीके से मैनेज किया, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। दूसरा ये है कि पेशेंट को चाहे बीमारी कोई भी हो, हौसला देना हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स का काम है, हमारा काम है। हौसला कहते हैं ना कि पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचो तो नेगेटिव होगा। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एज अ मुस्लिम अल्लाह ताला ने हमें शुक्र है ये सिलसिला दिया है। अलहम शरीफ ऐसी है, आपकी जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है तो नेचुरली बॉडी में, मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी कि उसमें आपके सेल ऐसे डिवेलप होते हैं जो आपको हेल्थ की तरफ ले जाते हैं, अगर मैं रॉन्ग ना हूँ तो ये आपको सेहत की तरफ, ट्रीटमेंट आपकी स्टार्ट हो गई, समझ लें अल्लाह ताला ने आपको सेहत देनी ही है। और मौत का तो वक्त मुअय्यन है। फ्लड आया, कितनों को ले डूबा। मैं कमिश्नर साहब से स्पेशली ये रिक्वेस्ट करती हूँ, मैंने इतने यहाँ पे मैं आ रही हूँ, ट्रीट करा रही हूँ, मेरी ट्रीटमेंट चल रही है, यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा एहसान होगा कि पेशेंट दूर से आते हैं, जैसे छोटे बच्चे, जिक्र किया आपके पास डेटा था कि पेशेंट के लिए नाइट करने के लिए जगह नहीं है। मतलब एटॉमिक तो अब ये लोग तो अपनी स्ट्रगल करेंगे ना, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं मिल सकती जिसमें ये लोग सोसाइटीज चला रहे हैं और ये लोग पेशेंट एक रात गुजार ले। कोई रीज़न हो सकता है, कोई इन्वेस्टिगेशन की वजह से, ट्रैवलिंग की वजह से, रास्ता कितना ख़राब है, इस वजह से कोई ऐसी जगह मिल जाए कि बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, वो नाइट स्टे, उन्हें खाना कुछ मिल जाए। तमाम एटॉमिक इदारों को मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया है। मैंने लाहौर भी मैं गई हूँ, इस्लामाबाद गई हूँ, उधर मैंने सर्च किया है। उधर खाने की फैसिलिटी भी, कोई कैंटीन नहीं है। आई डोंट नो कि उसकी क्या वजह हो सकती है। कोई प्राइवेटली हो सकता है, कोई किसी को हायर किया जा सकता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है
کہ ایک تو پیشنٹ کی اسٹے کے لیے کچھ ہو تاکہ وہ ٹریٹمنٹ سخت ہے, اسے ریسٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور لانگ ٹریولنگ ہوتی ہے. یہ تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اس پہ اگر آپ نظر ثانی کریں تو. اور فردر ہمارا ماشاءاللہ میں اپنی پرنسپل کالج آف نرسنگ کی بہت شکر گزار ہوں. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ میں نے اپنی سروس کے ساتھ اپنی ٹریٹمنٹ کی ہے. اور ڈائریکٹر دینار, ان کی پرسنلی خاص طور پہ میرے ساتھ جو کوآپریشن ہے ان کی میں آپ کی تہ دل سے بہت شکر گزار ہوں, اور سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ کرے. بہت شکریہ جی. ہماری اگلی سروائیور ہیں مسز رضیہ بیگم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام رضیہ ہے اور میرا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے, اور میں سن 2020 سے یہاں پر میرا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. پہلے جب میرے کچھ محسوس ہوا درد تو میں نے محسوس کیا کہ گلٹی ہے, تو پھر میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ الٹرا ساؤنڈ کروائیں. جب میں نے الٹرا ساؤنڈ کروایا تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو بایوپسی کروائیں. جب وہاں ان بایوپسی کروائی تو پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ کینسر ہے. پھر اس کے بعد میں یہاں آئی اور یہاں سے میرا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے, اور یہاں کا اسٹاف بھی بہت اچھا ہے, انہوں نے بہت مدد کی ہے, اور صحت کارڈ کی وجہ سے ہمارا علاج بہت ہو رہا ہے, ورنہ ہم غریب لوگ تو یہ علاج نہیں کروا سکتے. اور میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. یہ وہ چند لوگ تھے جو ان ہزاروں لوگوں میں سے ہیں جو یہ جنگ لڑ رہے ہیں یا اس جنگ کو جیت چکے ہیں. ہمارا دل چاہتا تھا کہ ہم ان سارے لوگوں کو لے آتے, ان سارے لوگوں کو آپ سے ملواتے, بتاتے کہ ان کی مشکلات کیا ہیں, ان کو کیا کیا فیسیلیٹیشن دی گئی, ان کو کیا کیا فیسیلیٹیشن کی آگے ضرورت ہے. دینار کو, ڈیرہ اسماعیل خان کو, اس کے گرد و نواح کے جتنے بھی اضلاع ہیں, وہاں کے کینسر کے مریضوں کو کن سہولیات کی فیوچر میں ضرورت ہے. یہ لاکھوں لوگ ہیں جو تلگنگ سے لے کر خوشاب تک, بکھر, میاں والی, وزیرستان, ٹانک, لکی, یہ مطلب اراؤنڈ تقریباً 55 لاکھ لوگ ہیں جن کا وسط میں یہ کینسر ہاسپٹل موجود ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں, ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کر سکیں, زیادہ سے زیادہ لوگ ہم تک پہنچ سکیں اور ہم انہیں علاج کی سہولیات فراہم کر سکیں. میں درخواست کروں گا کمشنر جناب ڈیرہ اسماعیل خان عامر آفاق صاحب سے اور ڈائریکٹر دینار ڈاکٹر نبیلہ جاوید صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور ان سروائیورز کو اور ان لڑنے والوں کو تمغہ زندگی کے نام سے میڈلز دیں. سر آپ اسٹیج پہ تشریف لے کے آئیں. ہم ادھر دیکھیں. مسز شاہدہ پروین, مسز عذرا نورین, مسز زرینہ, ٹائم دیا سر, آپ کا بہت شکریہ. ہمارے نیکسٹ سر آپ کا شکریہ, آپ کی تشریف آنے کا.
درخواست کروں گا جناب اسمد. میم ادھر دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈائریکٹر دینار، ڈین گومل میڈیکل کالج، یہاں پہ موجود ڈاکٹر صاحبان، اسٹوڈنٹس، اور خصوصاً جو ہمارے بہنیں یہاں پہ ہیں، بھائی اور بچیاں جو کہ سروائیول ہیں اس مرض کی. مجھے بڑی خوشی ہوئی آج یہاں پہ آ کے. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحبہ کو اور دینار کی جو ٹیم ہے ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، ان کی زندگیاں بچا رہے ہیں. یہاں پہ ہم نے چند بہنوں کو سنا. بحیثیت مسلمان یہ ہمارا ایمان ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر ہم آج کل میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہوئی ہے کہ اس کا علاج بر وقت کیا جائے تو ایک نئی زندگی مل سکتی ہے. پھر ایک بہن نے یہ ذکر بھی کیا کہ اس قسم کی آزمائش ہمیں اللہ کے قریب لے جاتی ہے اور ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے. یہاں پہ ہم لوگ جو ہیں الحمدللہ ہم بھی یہ صحت جو ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت جس کا شاید ہمیں اپنے روٹین کی زندگی میں احساس ہی نہ ہو. صبح اٹھتے ہیں، رات ہو جاتی ہے، دن گزر جاتا ہے. بہرحال میں چند باتیں یہاں پہ ضرور کرنا چاہوں گا. ایک بات ہوئی یہ دینار کے حوالے سے کہ یہ صرف ڈی خان نہیں بلکہ جو بکر اور اس طرح کے قریبی علاقے ہیں، ایون بلوچستان کے جو علاقے ہیں، یہ بہت بڑی فیسلٹی ہے. یہ یہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی، وہ فاؤنڈر ہیں اس دینار انسٹیٹیوٹ کے. دیکھیں یہ بہت بڑی حکومت کی طرف سے بھی کاوش ہے، اور پھر اس کو چلانا، اس کے لیے سٹاف کو لے کے آنا. ڈاکٹر صاحبہ نے جس طرح کہا کہ میں والنٹیئر کر کے یہاں پہ آئی ہوں اور یہ میرا مشن ہے، باقی بھی جو یہاں پہ دینار کا جتنا سٹاف ہے تو یہ ان لوگوں کی محنت کے بغیر یہ نہیں چل سکتا. تو یہ 2005 میں حکومت نے اس ادارے کی بنیاد رکھی. اس کے بعد کرتے کرتے یہ 2011-12 کے قریب یہ فنکشنل ہوا. ابھی بھی ایکوپمنٹ کے لحاظ سے، فیسلٹی کے لحاظ سے شاید بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوگی. جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے اپنے پریزنٹیشن میں کہا کہ ہر فیلڈ جس طرح ترقی کر رہی ہے تو آنکالوجی کی جو فیلڈ ہے اس میں جو ٹریٹمنٹ کے جو میتھڈز ہیں یا جو بھی ٹریٹمنٹ یوز ہوتی ہے اس میں بھی کافی جدت آئی ہوگی. لیکن ہمارا چونکہ ایک چیلنج ہے حکومت کے لیے کہ اس قسم کے انسٹیٹیوٹ سیٹ اپ کرنا، لیکن جو انہوں نے اپنی پریزنٹیشن میں کافی جگہوں پہ، میں سوات میں رہا ہوں ایز ڈپٹی کمشنر تو وہاں پہ بھی ہے، ایبٹ آباد میں رہا ہوں تو وہاں پہ بھی ہے، پشاور میں تو ارنم کے نام سے ہے. تو یہ بھی گورنمنٹ کا ایک اچھا وہ ہے، لیکن اس کو چلانے کے لیے فنڈ، ہیومن ریسورس، ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم مل کے انشاءاللہ میڈم نے جس طرح اس میں فلنتھراپسٹ اور مخیر حضرات کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن مین جو تھرسٹ آئے گا، جو سپورٹ آئے گی وہ گورنمنٹ کی طرف سے آئے گی. اس میں صحت سہولت کارڈ کی بات ہوئی، یہ بھی حکومت کا ایک اچھا انیشیٹو ہے کہ بہت سے ڈیزرونگ پیشنٹس کو ٹریٹمنٹ مل جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مخیر حضرات سے بھی میری درخواست ہوگی. یہاں پہ شوگر مل کے 2 ریپس بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کے جو میڈم کے ساتھ مل کے اس پہ ایک ورکنگ مزید کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے فارمیسی چلانے کے لیے جو فنڈنگ
کی ضرورت ہوگی وہ اس کو کیسے اور ہم امپروو کر سکتے ہیں. اور گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں. آپ نے ایک بات کی فیڈرل پروونشل، آئی ڈونٹ بلیو کہ اس میں کوئی فیڈرل پروونشل، دیکھیں ریاست کی ذمہ داری ہے تعلیم صحت اپنے شہریوں تک، خواہ وہ پشاور کے ہوں، مردان کے ہوں، چارسدہ کے ہوں، بکر کے ہوں، ڈی خان کے ہوں، بنو کے ہوں، ٹانگ کے ہوں، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اور یہ جو سٹیپس لیے گئے ہیں آج اس آڈیٹوریم میں ہم ہیں، یہ بلڈنگ ہے، یہ فیسلٹی ہے، گورنمنٹ ہی نے بنائی ہے. اور یہاں پہ ایک بہن نے ذکر کیا کہ یہ ٹریٹمنٹ چونکہ وہ سیشنز ہوتے ہوں گے 5-4 گھنٹوں کے، اور پھر شاید اس کا کوئی ریئیکشن بھی ہو باڈی پہ، تو پیشنٹ کو شاید تھوڑی سی نائٹ سٹے کی ایسی ضرورت ہو. تو آئی ایم گریٹفل ٹو دین صاحبہ کہ انہوں نے، جب یہ بہن ہماری بات کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ قریب ہی مفتی محمود ہاسپٹل ہے، اگر میڈم آپ کا کوئی اس قسم کا پیشنٹ ہے کہ جس کی ٹریٹمنٹ لیتے لیتے وہ دیر ہو جاتی ہے اور وہ واپس ٹریول نہیں کر سکتا، تو میڈم از کائنڈ انف کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو یہاں پہ مفتی محمود کسی پرائیویٹ روم میں یا کہیں پہ اکوموڈیٹ کر لیں گے. تو انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہوگی. اگر کوئی وجہ سے اگلے دن اس کو دوبارہ کوئی انویسٹیگیشنز کرنی ہے یا رکنا ہے تو وہ مفتی محمود جو ہاسپٹل ہے ان کی آپ ڈین صاحبہ سے رابطہ کر لیں، وہ آپ کو جو ہے وہ پیشنٹ اکوموڈیٹ کر کے دے دیں گے. آپ نے زمین کی بات کی، انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کے لیے، جب یہ ایسی فیسلٹی ہے کہ آپ کو فل ٹائم یہاں پہ آپ کے امپلائیز کا ہونا ضروری ہے، تو یو نیڈ ٹو ہیو اے کالونی ایز ویل. جو بھی ہمارے فارمل انفارمل میرے کوئی سینئر ہی ہوں گے منسٹری آف فائنینس میں یا منسٹری آف ایٹامک انرجی میں، ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے لیے کیس بنائیں، اس کیس کو مل کے ہم پلیٹ کریں گے تاکہ کوئی اور فنڈنگ، بیکاز فنڈنگ کے بغیر بھی کام نہیں چل سکتا، اور ساری چیزیں جو ہیں وہ فنڈنگ سے اور آپ کی ریگولر جو اپ ڈیٹس ہیں اور اپ گریڈز ہیں ان کے بغیر نہیں چل سکتا. تو میں ایک دفعہ پھر دینار کی جو مینجمنٹ ہے، جو سٹاف ہے، ان کو تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں آن بیہاف آف دی پیپل آف ڈی خان، بکر، جتنے یہاں پہ ہیں. آپ نے ان کی باتیں خود سنی کہ ایک، بلکہ اوور آل میں اگر میڈیکل پروفیشن کی بات کروں تو کسی کو کیئر دینا، کسی کو، ایک بندہ دانت میں درد ہو، سر میں درد ہو، معمولی سی بات ہو، آپ اسے 2 باتیں میٹھی کر لیں تو اس سے بھی اس کی تسلی ہو جاتی ہے. اور جو کینسر پیشنٹ ہیں وہ تو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتے ہیں، تو ان کے لیے تو کیئر گیونگ اور ان سے پیار سے بات کرنا، ان کی ٹریٹمنٹ، ان کو کنونس کرنا بہت، یہ آپ کے یہ ڈائس پہ سامنے لکھا ہوا ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے، مطلب یہ ہے کہ بتاتے نہیں ہیں، وہ بائی دا ٹائم جب وہ آتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے تو کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے. تو اویئرنیس کی بھی بہت بڑی کمی ہے. تو یہ اس قسم کے جو ہیں یہ آج کے دن کے حوالے سے پوری ایک کیمپین پورے ملک میں ہے، پوری دنیا میں ہے، تو اس سے آگاہی، اویئرنیس، یہ چیزیں بھی بڑھتی ہیں. اور شاید میں یہاں پہ نہ آتا تو میری ان بچوں سے اور بہنوں سے، میری جو یہاں پہ جو پیشنٹس ہیں ان سے میری ملاقات نہ ہوتی. آپ لوگوں کا جو فنکشننگ ہے، جو کام ہے، جو اچھے کام آپ کر رہے ہیں، شاید وہ میرے نالج میں نہ آتے. تو اب انشاءاللہ مل کے اس کے لیے میں خود آپ سے جو بھی فنڈنگ، سپورٹ، لینڈ ایکویزیشن، جو بھی معاملات ہوں گے in the interest of the patient, in the interest of this region, ڈیر اسماعیل خان کے حوالے سے صوبائی حکومت، سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کرنی ہو، جو ہمارے اس وقت کے منسٹر صاحبان ہیں ہیلتھ کے، باقی لوگوں سے ریکویسٹ کرنی ہو تو میں ضرور کروں گا. اور میری پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اس کاز میں اور اس جہاد میں، اس جدوجہد میں وہ ضرور ہم سب کی مدد کریں گے. تو میں آخر میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھتے ہیں. ابھی آپ تمام لوگ، میں آپ سب کا پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، تمام اسٹوڈنٹس کا، کمشنر صاحب کا، تمام مہمانوں کا، دینار کی تمام انتظامیہ کا.
ان تمام فارماسیوٹیکل کمپنیز کا جو آج ہمارے ساتھ اس سفر میں شریک تھے، اور جتنے بھی لوگ جو سروائیورز ہیں، ان کے اٹینڈنٹس ہیں، آپ سب لوگ ہمارے مہمان ہیں، آپ سب لوگ ہمارے لیے خاص ہیں کہ ایک خاص مقصد کے لیے آپ لوگوں نے اپنا وقت نکالا اور آپ ہمارے ساتھ شریک ہوئے. آپ سب کا بہت شکریہ. ہم ابھی اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھیں گے. ان سیڑھیوں سے ہم نیچے اتریں گے اور ہم ایک واک کا انتظام کیا گیا ہے، ہم واک اٹینڈ کریں گے. اس کے بعد جو ہمارے مہمان ہیں، ہم سب لوگ ہائی ٹی کے لیے اوپر کیفیٹیریا میں آئیں گے. جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ریفریشمنٹ کا انتظام ان کے کالج میں کیا گیا ہے. باقی جتنے بھی مہمان ہیں وہ کیفیٹیریا میں تشریف لائیں گے اور وہ ہمارے ساتھ ہائی ٹی میں شریک ہوں گے. میں تمام لوگوں سے درخواست کروں گا، جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پچھلے دروازے سے، باقی مہمان جو ہیں وہ اگلے دروازے سے، ہم نیچے والے دروازے کی طرف اکٹھے ہوں گے اور ہم واک کا آغاز کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے تمام دوست، سر میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ آتے ہیں، ہمیں کوریج دیتے ہیں، ہمارے پیغام کو، بریسٹ کینسر کے اس پیغام کو، کینسر کی آگاہی کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. بہت شکریہ.